السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ سب حضرات درود پاک پڑھنے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد رحمت اللہ۔ اللہ کریم نے سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ تم ہے یہود و نصارہ اگر جبریل جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں ان کو دشمن تصور کرتے ہو تو جبریل تو وہ ہے کہ جس نے اللہ کے حکم سے نبی پاک کے دل پر، قلب اطہر پر قرآن نازل کیا ہے۔ اللہ نے اپنے کلام اور اپنی صفت کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا، جس مقام کا انتخاب کیا، وہ دل ہے، وہ نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے بدن میں گردے بھی موجود ہیں اور سر کا بھی، دماغ کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن سب سے افضل اور اعلیٰ چیز جو انسان کے جسم میں ہے وہ قلب ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ قرآن کا مقام دل ہے، تو قرآن پہ تدبر اور تفکر دل سے کیا جائے گا۔ ایک عقل دماغ کی ہوتی ہے، ایک عقل دل کی ہوتی ہے۔ دل کی عقل سے قرآن پر غور کیا جائے گا، تفکر کیا جائے گا، تدبر کیا جائے گا۔ دماغ کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن جہاں دل کا مقام ہے وہاں دماغ کا مقام نہیں ہے۔ دوسری بات، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ہم نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ جہاں سینٹرل کمانڈ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک چیز ہوتی ہے۔ آپ کا ملک میں اگر دو وزیر اعظم ہوں تو ملک کا نظام نہیں چل سکتا۔ جہاں دو آرمی چیف ہوں فوج کا انتظام نہیں چل سکتا۔ کائنات کا نظام احسن طریقے سے رواں دواں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ واحد ہے، یکتا ہے۔ اسی طرح دل بھی ایک ہے، کیونکہ دل کے پاس سینٹرل کمانڈ ہے۔ دل جو حکم دیتا ہے پورے اعضاء کو کرنا پڑتا ہے، تو دل ایک ہی ہے، دل دو نہیں ہے۔ تو دل اللہ کریم نے ایک انسان کا دل بنایا، قلب اطہر اللہ تعالیٰ نے ایک فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ بہت سیانے لوگ بھی اپنی زبان سے ایسی باتیں کر جاتے ہیں، بڑے بڑے سیانے لوگوں سے ایسا عمل سرزد ہو جاتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یار اتنا شعور والا آدمی، اتنا عقل سمجھ رکھنے والے آدمی سے یہ کیا بات سرزد ہو گئی، یہ کیا عمل سرزد ہو گیا۔ کیونکہ جب دل کی خواہش غالب آتی ہے تو دماغ کے فیصلے ماننے سے وہ انکار کر دیتی ہے۔ علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ، چلے پہلے ایک حدیث پاک، نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون سا؟ الا وہی القلب، نبی پاک فرمانے لگے سن لو، وہ گوشت کا ٹکڑا آدمی کا دل ہے، آدمی کا دل ہے۔ نبی پاک دل کی اصلاح پر بہت زور دیا کرتے تھے۔ اقبال بھی بولے دل بیدار پیدا کر۔ اقبال کہتے ہیں دل بیدار فاروقی، دل بیدار قراری، مسح آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری، اور دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ اقبال کہتے ہیں دل بیدار پیدا کر، ایسا دل جو جناب فاروق اعظم والا دل تھا کہ 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے کے باوجود بھی رعایا کا فکر ہے کہ میری رعایا میں سے کوئی ایک بندہ بھی تکلیف کے اندر مبتلا نہ ہو، اگر مبتلا ہوا تو کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے حضور جواب دہی کرنی پڑے گی۔ یہ دل بیدار فاروقی ہے، مجھے جواب دینا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور دل بیدار قراری، حیدر قرار کا دل بیدار کیا ہے کہ آپ جب خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے تو بہت کٹھن مراحل پیدا ہو، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انتہائی کٹھن مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا، لیکن قربان جائیں سیدنا علی المرتضیٰ کی شان پر کہ اتنے کٹھن مراحل ہونے کے باوجود جب نماز کے لیے آپ ہاتھ باندھتے کبھی دنیا کا خیال نماز کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کو آیا ہی نہیں۔ علی المرتضیٰ کا دل بیدار یہ ہے کہ آپ نے نفلی روزہ رکھا،
افطار کے وقت فقیر نے صدا دی، سارا کھانا اٹھا کے اسے دے دیا، خود کھجور اور پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ دوسرے دن پھر یہی معاملہ پیش آیا، تیسرے دن پھر یہی معاملہ پیش آیا، آپ نے کھجور اور پانی سے خود روزہ افطار کر لیا، کھانا اٹھا کے فقیر کو دے دیا۔ یہ دل بیدار کراری ہے، یہ حیدر کرار کا دل بیدار ہے۔ تو اقبال تڑپ کے کہتے ہیں الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، علی المرتضیٰ جیسا دل دے اور جناب سیدنا صدیق اکبر جیسا سوز دے۔ اور اقبال نے تڑپ کر دعا مانگی، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، اور اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پہ پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینے میں اجالا کر دل صورت مینا دے۔ تو دل بیدار کس طرح ہوتا ہے؟ دل بیدار اس طرح ہوتا ہے، دیکھیں نا اکثر لوگوں کے دل سوئے ہوئے ہیں، وہ بیدار اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب نزدیک ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ دل جس طرح دیکھیں نا انسان کا جسم بے ہوشی کی وجہ سے جس طرح انسان بے ہوش ہو جاتا ہے نا، کمزوری کی وجہ سے جس طرح انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، تو پھر ڈاکٹر کیا کرتے ہیں کہ انجیکشن لگاتے ہیں، ڈرپس لگاتے ہیں جس میں طاقت والی غذا ہو تو انسان کو پھر ہوش آئے۔ اسی طرح انسان کا دل بھی نا کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے، تو اس کو ہوش میں لانے کے لیے دل کو دل کی غذا دینی پڑتی ہے۔ اور دل کی غذا کیا ہے؟ جس طرح دماغ کی غذا دلیل ہے، دماغ کس سے مطمئن ہوتا ہے؟ دلیل سے۔ دماغ کی غذا دلیل ہے، دل کی غذا محبت ہے، دل کی غذا شوق ہے، دل کی غذا عشق ہے۔ دل عشق سے زندہ ہوتا ہے، محبت سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ البقرہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا مومن اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ جب انسان اللہ سے محبت کرے گا نا، محبت کرے گا تو اس کا دل بیدار ہوگا، دل زندہ ہوگا۔ محبت جس سے ہوتی ہے نا، پھر بندہ کہتا ہے میں اکیلا بیٹھ کر نا اس کو اپنی باتیں سناؤں، کوئی تیسرا آ کر ہمیں ڈسٹرب نہ کرے۔ اکیلے اللہ کو بیٹھ کر اپنے دکھ سنانا، اکیلے اللہ سے بیٹھ کر باتیں کرنا، اور رات کی تنہائی محبوب ہونا۔ رات کو چونکہ خاموشی ہوتی ہے کہ میں رات آئے میں اپنے اللہ سے باتیں کروں، میں اس کے آگے نا ایک لمبا سجدہ کروں کہ اس نے مجھے مسلمان پیدا کیا ہے۔ اور جس سے محبت ہوتی ہے نا، پھر بندہ اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے۔ آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے، مجھے پیار ہو جائے، تو پھر ہم اللہ کا ذکر زیادہ کریں گے۔ پھر ہم زبان بند کر کے سانس اوپر کو لیں گے تو کہیں گے اللہ، اور سانس نیچے کو لیں گے تو کہیں گے ہو۔ جب نیچے کو سانس لیں گے ہو کہیں گے تو دل کو ہٹ کریں، تو اس سے دل بیدار ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل بیدار ہوتا ہے، دل زندہ ہوتا ہے۔ اوپر سانس کو لیں اللہ، سانس کے ذریعے اللہ کا ذکر کریں، اور سانس جب باہر نکالیں تو ہو کہیں اور دل کو ہٹ کریں، اس سے دل بیدار ہوگا، دل زندہ ہوگا۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام کی محبت، صحابہ و اہل بیت کی محبت سے دل بیدار ہوتا ہے، دل زندہ ہوتا ہے۔ اور تیسری بات، آج سن 2026 کے دور میں نا، آپ اس دور میں کسی سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا، یہ انسان کے دل کو بیدار کرتا ہے، یہ انسان کے دل کو سکون دیتا ہے۔ آپ یقین کریں، آپ کو زندگی جینے کا مزہ آ جائے گا جب آپ زندگی میں کسی سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں گے، پیار کریں گے۔ آپ کا دل ایسے آپ کو محسوس ہوگا کہ میرا دل زندہ ہو گیا ہے، میرا دل بیدار ہو گیا ہے، میرا دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا نور جاگزی ہو گیا ہے۔ اگلی بات، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے بھی دل بیدار ہوتا ہے، دل زندہ ہوتا ہے، اور موت کو کثرت سے یاد کرنے سے بھی دل بیدار ہوتا ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ یہ فلانا ہمارا دوست ہے، فلانا ہمارا دوست ہے۔ میرے آقا علی المرتضیٰ فرماتے تھے یہ جو قبروں کے اندر چلے گئے ہیں نا، قبروں کے اندر، یہ میرے دوست ہیں، یہ مجھے آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ آپ نے دوستی لگائی ہے قبر والوں سے، اور علی المرتضیٰ، نبی پاک نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے سوئے ہوئے ہیں، جاگیں گے اس وقت جس وقت انہیں موت آئے گی، تو دل بیدار۔ دوسری بات، علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کا جسم اکتا جاتا ہے نا، اس طرح انسان کا دل بھی اکتا جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں نئے نئے زاویہ نظر سے، نئی نئی باتوں سے دلوں کو خوش کیا کرو۔ انبیاء کی بعثت کے بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد
مبشرین بھی ہے، خوشخبری دینے والا۔ انبیاء خوشخبری دیتے تھے، نبی پاک مومن کے دل کو، مسلمانوں کے دل کو خوش کرتے تھے، خوشخبری سناتے تھے۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے دل کو خوش کرنا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے کہ کسی کے دل کو تم خوش کر دو۔ وہ کبھی 1 کلو سیب لے کے آؤ نا، تو لے کے آ کے اپنی امی کو اسپیشل کہو کہ امی یہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، تو دل امی کا بڑا باغ و باغ ہو جائے گا۔ وہ آپ کو راستے میں کہیں آپ کے استاد مل جائیں تو آپ کے پاس گاڑی ہو اور گاڑی سے اتر کر آپ استاد کو سلوٹ کریں، سلام کریں، آپ کہیں آئیں ہمارے گھر تشریف لائیں، آپ ہمارے استاد ہیں، آپ نے ہمیں چلنا سکھایا، لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، میں آپ کو چائے پلاتا ہوں، میں آپ کو روٹی کھلاتا ہوں، کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ تو آپ کے استاد تو چلے جائیں گے، لیکن وہ اتنی خوشی دل میں محسوس کریں گے، وہ انہوں نے کھانا شانا کوئی بھی نہیں کھانا آپ کے یہاں سے، نہ چائے پینی ہے، لیکن یہ ہے کہ دل ان کا بڑا خوش ہو جائے گا کہ میرے شاگرد نے میری اتنی عزت کی، میری اتنی تعظیم کی، میری اتنی قدر کی، دلوں کو خوش کریں۔ اور نبی پاک سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں قلب المؤمن عرش اللہ تعالی، مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کا عرش ہے، لہذا دلوں کو خوش کریں۔ اگلی بات، کبھی کسی کا دل توڑے نہیں۔ یاد رکھیں دنیا مکافات عمل ہے، آپ اگر کسی کا دل توڑیں گے تو کل آپ کا بھی دل ٹوٹے گا، پھر آپ کو بھی تکلیف ہوگی۔ گنج شکر حضرت بابا فرید الدین علیہ رحمہ کا نفلی روزہ تھا، اور ایک آپ پاک پتن میں ہندو بھی آپ سے بڑا پیار کرتے تھے، ایک بوڑھی مائی آپ کے لیے پکوڑے تیار کر کے لے کے آئی، اور بابا صاحب کے پاس آن کے کہنے لگی کہ خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ کہ یہ میں نے اسپیشل آپ کے لیے پکوڑے میں لے کے آئی ہوں۔ تو بابا صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، حالانکہ آپ کا نفلی روزہ تھا، آپ نے ایک پکوڑا تناول فرما لیا۔ وہ عورت چلی گئی، بعد میں آپ کے مریدین نے آپ سے کہا کہ حضرت صاحب آپ کو شاید یاد نہیں رہا، آپ کا تو نفلی روزہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں نہیں مجھے یاد ہے۔ فرمایا پھر آپ نے ایک ہندو عورت کے پکوڑے لے کے آنے سے روزہ توڑ دیا؟ تو بابا صاحب فرمانے لگے کہ یہ جو روزہ ٹوٹا ہے نا، انشاءاللہ بفضلہ تعالی کل میں اس کی قضا کر لوں گا، لیکن اس کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا کیسی ہوتی؟ اس نے اتنی محبت، پیار، خلوص سے یہ میرے لیے لے کے آئی ہے، تو اس کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا کیسی ہوتی؟ دل ٹوٹنے کی قضا نہیں ہوا کرتی۔ اسی لیے بابا بلے شاہ بھی بول پڑے، آپ فرماتے ہیں مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندے، پر کسے دا دل نہ ٹھاویں، رب دلاں وچ رہندی، رب دلاں وچ رہندی، کسے دا دل نہ ٹھاویں، کسی کا دل کبھی بھی نہ توڑیں۔ آخری بات کر کے میں اپنی بات کو تقریباً اختتام کی جانب لے کے آتا ہوں۔ میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ چٹیل میدان کے اندر کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا ہو اور تیز ہوا کے جھونکے آ رہے ہوں، ارد گرد کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، تو میرے صحابہ کیا ہوگا؟ صحابہ فرمانے لگے یا رسول اللہ وہ کاغذ کا ٹکڑا کبھی ایک طرف کو پلٹا کھائے گا، کبھی دوسری طرف کو پلٹا کھائے گا۔ تو نبی رحمت فرمانے لگے یہی مثال انسان کے دل کی ہے، انسان کا دل بھی کبھی ایک طرف کو پلٹا کھاتا ہے، کبھی دوسری طرف کو پلٹا کھاتا ہے۔ وہی انسان ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں بڑی بڑی دین کی باتیں بھی کرتا ہے، بڑی بڑی اچھی باتیں بھی کرتا ہے، اور بڑا دین پر چلنے والا بھی ہوتا ہے، لیکن وہی جب انگلینڈ چلا جائے، برطانیہ چلا جائے، تو اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے پھر وہ مغرب کے ماحول میں جا کر رنگ جاتے ہیں، مغرب کا رہن سہن اپنا لیتے ہیں، مغرب کا لباس اپنا لیتے ہیں، ان کے کلچر میں رنگ جاتے ہیں۔ اور یارو دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری دن تک اسی راہ کا مسافر رکھے۔ اس بات سے نکلنے کے لیے کہ دل جو پلٹا کھاتے ہیں یہ ایک ڈر والی بات ہے، اور نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ سے، اگر یہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل پلٹا نہ کھائے، سجدے میں جا کر نبی پاک نے یہ اس بیماری کا علاج بتایا کہ سجدے میں جا کر دعا کیا کرو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو دین اسلام پر جمائے رکھ۔ میرا یہی آپ سے التجا ہے کہ ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں۔ مزہ تب ہے کہ جب کام نہ نبھ جائے، مزہ تب ہے جب ہماری یہ بات توڑ لگ جائے، زندگی کے آخری دن تک، آخری لمحے تک اللہ کریم ہمیں اسی راہ کا مسافر رکھے، زندگی کے آخری لمحے تک
اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اسی گلشن کی خوشبو ہمیں نصیب فرمائے اور ہمارے دل کو اسی گلشن کی خوشبو سے مہکائے۔ میاں صاحب بولے ہیں سب سیاں رل پانی نو چلیاں تے پڑھن رنگا رنگ کڑے، پریا استا جانیے جس دا توڑ چڑھے، پریا استا جانیے جس دا توڑ چڑھے، جس کی بات توڑ لگ گئی وہی کامیاب ہے، زندگی مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔